محترم حضرات، ابھی خطبہ کے اندر جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں، میں نے تم کو دو جنس یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرتا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا باخبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ کے شان نزول سے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مکہ کے اندر خون ریزی ہو، مکہ کے اندر اس طریقے سے لڑائی ہو، کیونکہ مکہ ایک معزز جگہ ہے، ایک بابرکت جگہ ہے، ایک قابل احترام جگہ ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مکہ کے اندر خون ریزی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ کا یہ اسباب مہیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے رہنے والے بہت زیادہ اکثر قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی طرف مسلمان بنا دیا۔ اسلام اہل مکہ، اہل قریش میں سے اکثر اسلام کو قبول کر لیے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اہل قریش اور اہل مکہ میں سے اکثر لوگ اسلام کو قبول کر لیے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اہل قریش شرمندہ تھے، وہ پریشان تھے، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اچھا خاصا انتقام لے لیتا، اچھا خاصا وہ بدلہ لیتا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کم و بیش 13 سال بہت ستایا، آپ کے صحابہ کرام کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ کو فتح کر لیتے ہیں، اور اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو کچھ بھی سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ ایک عام معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں، تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، حرم شریف میں جاتے ہیں، کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے آزان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیل حکم کرتے ہیں اور کعبہ کے چھت پر جا کر کے آزان دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آزان کی آواز اہل قریش سنتے ہیں، قریش میں سے وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کیے ہوئے تھے، جو وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کر چکے تھے، ایسے لوگوں کے خیال میں جیسے ہی یہ آواز سنائی دیتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میرے والد صاحب اچھے تھے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، کہ آج میرے سامنے کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ میرے والد ہی اچھے تھے کہ مجھ سے پہلے وہ فوت ہو گئے کہ جنہوں نے اس منظر کو نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے بعض اہل قریش نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں غلط الفاظ
استعمال کیا اور کہا کہ ایسے کالے، اور اسی طریقے سے اور بھی الفاظ کا استعمال کیا، نعوذ باللہ، جس کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو بہت ہی افسوس کا اظہار کیا، اور اسی موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اہل قریش نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آذان دلوانا ہی تھا تو وہ کسی اور سے کہہ دیتے۔ عرب کے جو معزز حضرات تھے، جو قابل احترام حضرات تھے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، جو اپنے قبیلے کے اعتبار سے بلند تھے، ان سے آذان دلوا دیتے۔ یہ بلال حبشی جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، یہ غلام بھی رہ چکے ہیں، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آزان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، جیسا ہی اہل قریش نے اس طریقے کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا تو اسی موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں، تم کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کرنے کے بعد تم کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو باعزت شخص وہ ہے، مکرم شخص وہ ہے، قابل تحسین شخص وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے، جس نے متقی بنا ہے، جس نے قرآن و سنت کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارا ہے۔ ایسے شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، ایسے شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ خاندان کے اعتبار سے بڑا ہونا، خاندان کے اعتبار سے مالدار ہونا، خاندان کے اعتبار سے بڑے خاندانوں میں سے ہونا، یہ قابل احترام شخص نہیں ہے اللہ کے نزدیک، بلکہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص ہے تو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے کے بعد ایک خطبہ فرمایا، خطبہ کے اندر فرمایا کہ ان اللہ قد اذهب عنکم عصبۃ الجاہلیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے تمہاری جو عصبیت تھی، خاندانی عصبیت، خاندان پرستی، کہ ہم اپنے خاندان سے اتنے بڑے ہیں، اپنے خاندان کے اعتبار سے بلند ہے، میرا مرتبہ اونچا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی مرتبہ نہیں ہے اگر تم متقی نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار نہیں ہو۔ میرے عزیز دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، بنو مستلق، غزوہ مستلق، یہ ایک غزوہ تھا، اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی جہاد کے اندر تشریف لے گئے، جیسے ہی پتہ لگا کہ مستلق کے لوگوں نے آپ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، آپ نے ان کے اوپر پہلے ہی چڑھاؤ کر دیا، اور اس طریقے سے بنو مستلق کو آپ نے فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد اسی موقع سے دو شخص، ایک انصار ایک مہاجر، دونوں آپس میں لڑنے لگے، آپس میں لڑائی کرنے لگے۔ لڑائی کرنے کے بعد جو انصار تھے انہوں نے یہ آواز لگایا، یا انصار، یا انصار، اے انصار میری مدد فرماؤ، مہاجرین میرے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد جو مہاجر تھے اس نے بھی اعلان کیا، یا مہاجر، اس نے بھی اعلان کیا، اے مہاجر تم میری مدد کرو، کیونکہ یہاں مجھے لوگ مار رہے ہیں، میرے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جیسے ہی یہ خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ ایک انصار اور ایک مہاجر دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے
سمجھایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم دونوں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، ایک انسان جو ہے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، ایک ہی ماں باپ سے جب پیدا ہوا ہے تو دونوں میں ایک انصار ایک مہاجر دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ دونوں کے اندر تقویٰ اگر ہے تو تقویٰ کی اہمیت ہے۔ اس لیے یہ شیطانی جو نعرہ ہے یا انصار یا مہاجرین، اس طریقے کا نعرہ لگانے سے اپنے آپ کو بچو، اور ہر انسان خواہ وہ مہاجر ہو یا خواہ کہ وہ انصار ہو، وہ ایک دوسرے کی مدد تم اس اعتبار سے نہیں کرو کہ یہ میرے خاندان کے ہے، یہ میرے قبیلے سے ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد تم اس حساب سے کرو، تم اس اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرو کہ تم دین والے ہو، تم مسلمان ہو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد دین کے حساب سے کرو، ایک دوسرے کی مدد مسلمان کی حیثیت سے کرو۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ آپس میں ایک نہیں ہونا، اتحاد کا نہیں ہونا، بلکہ ذات پرستی اور قوم پرستی کے بنا پر ایک دوسرے کے مخالفت کرنا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور آج مسلمان کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ آج ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسپین کے اندر مسلمانوں نے فتح حاصل کیا، اسپین کو حاصل کیا۔ اس اسپین کے اندر مسلمانوں کا وہ روب و دبدبہ تھا، مسلمانوں کے علم و حیثیت کا بہت ہی بڑا ٹھکانہ تھا، لیکن میرے عزیز دوستو اسپین کے اندر پھر مسلمانوں نے آپس میں اختلاف و انتشار کیا، آپس میں اتحاد کو پارا پارا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسپین کے اندر دوسرے لوگ غالب آ گئے، اور اسپین کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے اسپین سے نکلنا پڑا۔ اتحاد و اتفاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قبیلے سوچ کر کے آپس میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، آپس میں انتشار پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ سچ یہی ہے کہ اتحاد اور اتفاق صرف اور صرف دین کے بنا پر ہونا چاہیے۔ ملک ہندوستان کے اندر بھی جب انگریز آیا، انگریز کی جب آمد ہوئی، اس موقع سے آپسی اتحاد نہیں تھا، ہندو مسلم اتحاد نہیں تھا، مسلمانوں کے درمیان بھی آپسی اتحاد نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے اوپر انگریز کا غلبہ ہوا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم سب ہندوستانی کو انگریز کا غلام ہونا پڑا۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپس میں اتحاد پیدا ہوا، ہندو مسلم اتحاد ہوا، آپس میں ملت ہوا، آپس میں بھائی چارگی ہوا، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگریز کو یہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر یہاں ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا جا رہا ہے، میرے عزیز دوستو، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے کہ آپس میں مسلم حکمراں، مسلم ممالک ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو کر کے ایکشن لیتے ہیں، ایک ہو کر کے کچھ کرتے ہیں، تو میرے عزیز دوستو بہت ہی امید ہے کہ وہ فلسطین کے اوپر جو اسرائیل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے اپنے آپ کو روکے۔ فلسطین سے ہم مسلمانوں کی کیسی عقیدت ہے؟ فلسطین سے ہم مسلمانوں کی عقیدت اس حساب سے بھی ہے کہ وہ فلسطین، وہ بیت المقدس، وہ وہی جگہ ہے، وہ وہی مسجد ہے جہاں سے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، معراج کے اندر جاتے ہیں، معراج پہ جانے کے بعد وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر کے آتے ہیں، پھر بیت المقدس آتے ہیں، پھر نبی
نبیوں کی امامت اسی بیت المقدس کے اندر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ اور اس کے بعد قرآن کے اندر بھی بیت المقدس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے 15ویں پارے کے اندر آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے عزیز دوستو، بیت المقدس کی بہت ہی اہمیت ہے، فلسطین کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ فلسطین یہ وہ جگہ ہے جس جگہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تھی، بہت سارے انبیاء کرام وہاں تشریف لائے۔ کتابوں کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ فلسطین ہی کے اندر میدان محشر قائم ہو گیا۔ آپ سوچئے، ہمارا تعلق فلسطین سے تو اس طریقے سے ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے تو ایک بھائی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے، لیکن آج مسلم حکمراں خاموش ہے، مسلم ممالک خاموش ہے، وہ اقدام نہیں کر رہے ہیں جو اقدام اسے کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، سچ تو یہی ہے کہ ایک ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کام کرنے کی ضرورت ہے، ملت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں، آپ کے گاؤں کے اندر بھی جہاں تک مجھے احساس ہوتا ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آپسی اتحاد نہیں ہے، آپسی بھائی چارگی نہیں ہے، کسی چھوٹے موٹے معاملات کی وجہ سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو اختلاف تک ہی رہنے دیجیے، آپسی بھائی چارگی قائم رکھیے، آپسی میں اختلاف پیدا نہیں کیجیے، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچیے۔ چند لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، میری درخواست ہے کہ وہ دونوں فریقین، وہ دونوں افراد اس بات کی طرف فکر مند ہو کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں گے۔ آپسی جو اختلاف ہمارے درمیان ہو گیا ہے، آپسی جو بائیکاٹ ہو گیا ہمارے درمیان، ہم اس کو ختم کریں گے، کیونکہ میرے عزیز دوستو، جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے، آپ ایک مضبوط قوم نہیں بنیں گے، آپ ایک مضبوط معاشرہ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ دونوں حضرات جن دونوں کے درمیان بائیکاٹ ہے، دونوں لوگ آپس میں مل کر کے معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کریں، معاملہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور آپسی میں بھائی چارگی اتحاد کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ مسلم قوم کے اوپر مخالفین جب حملہ کرنے آئیں گے، آپ سے یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کا آپسی میں بائیکاٹ ہے یا ایک اتحاد ہے، بلکہ وہ تو یہ سوچ کر کے حملہ کریں گے کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک کیشو پور گاؤں کے رہنے والے مسلمان ہے، اس لیے اس کے اوپر ایسا کرو۔ میرے عزیز دوستو، آپ آپسی اتحاد کو بھرپور مضبوط رکھیے، آپسی اتحاد کو بھرپور تقویت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔